اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے اس کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے، اور میں نے اسے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے اور نہ کانوں کا کلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی کی بات سن کر تسلی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھا مسجد حرم میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور ان سے پوچھا، مسلط کے خلاف سمجھا۔ شام تک اس حالت میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی غریبی کی، پردیسیوں کی خبر خیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا حضرت کی گھنٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن ان سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے۔ دن بھر اسی حال میں گزر گئے کہ خود پتہ نہ چلایا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالب اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ دوسرا دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیس مسافر بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر گھر لے گئے اور رات کو کھلایا اور پھر سلا دیا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہیں آئی۔ تیسرا دن پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو؟ کیا غرض ہے تم؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو قسم اور عہد پیمان دیا اس بات کو وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی عرض بتلائی تو حضور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ وہ صبح کو جب میں جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے رستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلتے جانا جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اس وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال فرما کر اپنے سلام کو ابھی ظاہر نہ کیا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسی کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرم میں تشریف لے گئے اور بلند آواز میں کلمہ بلند کیا۔ ان کی آواز کو سن کر چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مار کر اپنے مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اننگ کے اوپر بچھانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے رستے میں پڑتا ہے، تمہارے تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہاں کا رستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا
توحید بلند کیا اور لوگ اس کلمے کو سننے کتاب نہ لائے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ان کو سمجھانے کہ کر ہٹا کر تمہاری تجارت کا رستہ بند ہو جائے گا۔ تو دوستوں، یہ تھا حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپاؤ کے اندر دین اسلام کا یہ جذبہ اور یہ غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جانا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مجال ہی نہ تھا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرماتے رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلباء کی ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی جائے، وہ دینی ہو یا دنیاوی، سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم رہے تھے اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر جھنڈے کے نیچے آتا ہے، بڑے سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔